سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ ملک میں سپریم کون ہے، سپریم کورٹ یا پھر پارلیمنٹ؟ اسی سوال کو اپنے پینلسٹ کی جانب لے کر چلتے ہیں۔ سلمان عابد صاحب، آپ کے خیال میں اس وقت ملک میں کون سپریم ہے، پارلیمنٹ یا پھر عدلیہ؟ بنیادی طور پہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہو یا باقی اداروں کی، ہے تو یہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ پارلیمنٹ نے بھی آپریٹ کرنا ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن، جوڈیشری نے بھی کرنا ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن، کسی اور ادارے نے بھی کرنا ہے تو انڈر دا کانسٹیٹیوشن۔ تو جب یہ سپرمیسی کی بات کی جاتی ہے تو میرے نزدیک بنیادی طور پہ آپ پارلیمنٹ کو سپریم کہیں، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن پارلیمنٹ کی سپرمیسی جو ہے وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے کوئی پارلیمنٹ کام کرنا شروع کر دے، اور یہ پارلیمنٹ نے کیا ہے، ذہن میں رکھیے گا کوئی پہلی دفعہ واقعات نہیں ہے۔ اسی پارلیمنٹوں کے اندر سے ہم بڑی ماشاءاللہ فوجی آمروں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، ان کے بنائے ہوئے قوانین کی توثیق کرتے رہے ہیں، تو وہ انلیگل تھا نا۔ اس وقت پارلیمنٹ سپریم تو نہیں ہو گئی تھی نا ان بلوں کو پاس کرنے کے جو فوجی آمروں کو سپورٹ کیا گیا تھا، یا جس وقت اپنا جنرل مشرف کو 3 سال کے لیے لیجیٹیمائز کیا گیا تھا، جوڈیشری سپرمیسی تو نہیں آ گئی تھی نا، وہ تو انلیگل فیصلہ تھا نا۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو بھول جاتے ہیں، کبھی ہمیں یاد آتا ہے جوڈیشری، کبھی ہمیں یاد آتا ہے پارلیمنٹ، کبھی ہمیں یاد آتا ہے فلاں۔ بھائی کوئی سپریم نہیں ہے، جو بھی سپریم ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، ہم نے تو پارلیمنٹ کو بھی ڈھال بنایا ہے، سیاست کو بھی ڈھال بنایا ہے، جمہوریت کو بھی ڈھال بنایا ہے، معیشت کو بھی ڈھال بنایا ہے، سیکیورٹی کو بھی ڈھال بنایا ہے، کانسٹیٹیوشن کو بھی ڈھال بنایا ہے۔ ہر ایک نے اس کی اپنی تشریح کی ہے اپنے مفادات کے لیے۔ جیسے میں نے آپ کو بھی مثال بتائی ہے، ابھی 10 دن پہلے تک ملک کے سیکیورٹی حالات ایسے تھے کہ جناب یہاں پہ کسی قسم کے کوئی جلسے جلوس نہیں ہو سکتے، آج ٹھیک ہو گئے، کیونکہ آج کی تشریح یہ بتاتی ہے کہ فضل الرحمان صاحب آ رہے ہیں، حکومت آ رہی ہے، تو سب چیزیں ٹھیک ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے ان کے پاس۔ تو یہ جو ہم اپنی آئینی سیاسی تشریحاں کرتے ہیں، چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو، چاہے اس میں جوڈیشری ہو چاہے اس میں پارلیمنٹ ہو، اس کا نتیجہ یہ ملا ہے کہ کانسٹیٹیوشن تو رہ گیا پیچھے۔ اور آج بھی کانسٹیٹیوشن کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں، کیونکہ آپ نے جو الیکشن کروانے تھے 90 دن والے، وہ تو نہیں ہو سکے نا، نہ ہوں گے، اب ممکن ہی نہیں رہا، تو اب کانسٹیٹیوشن تو پیچھے رہ گیا ہے۔ اور سارے کہتے ہیں، عطر من اللہ سمیت جتنے بھی اس وقت جنہوں نے اختلافی نوٹ بھی لکھا، انہوں نے بھی یہ لکھا کہ جناب الیکشن تو 90 دن کے اندر ہی ہونے چاہیے، لیکن نہیں ہوئے نا۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کس کو آپ ذمہ دار قرار دیں گے؟ آپ کہیں 4-3 کا یا 3-4 کا یا فلاں کا فیصلہ تھا، آپ کہیں 63A سے غلطی ہوئی ہے، بھئی کانسٹیٹیوشن کی تو وائلیشن ہے، یہاں پر بھی ہوئی ہے نا، لیکن یہاں کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن جسٹیفائی ہے۔ تو اس لیے یہ جو پاکستان میں اس وقت خرابیاں ہو رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے انداز سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے، اپنے ایجنڈے سے اس کی تشریح بھی کرتے ہیں اور دوسروں پہ مسلط بھی کرتے ہیں، اور دوسروں کو بتاتے ہیں کہ جناب جو ہم تشریح کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے۔ سلمان عابد صاحب، آپ کے خیال میں جو سپریم ہے وہ پھر پارلیمنٹ ہی ہے؟ بھئی پارلیمنٹ ہی سپریم ہوتی ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن کے اندر ہوگی نا۔ اگر آج پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر دے کہ ہم نے الیکشن جو ہے وہ نہیں کروانے، تو وہ سپریم تو نہ ہوئی نا، وہ تو اس نے اپنے مفادات کے اوپر سودا کر لیا۔